اقبال نے کہا تھا شیشہ دہر میں مانند مے ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون رگ مہتاب ہے عشق، دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی۔ آؤ میں تمہیں محبت کی ایک انوکھی داستان سناؤں۔ یار ابو بکر صدیق کا سینہ تو حب رسول سے بھرپور ہوگا ہی ہوگا، فاروق اعظم کے سینے میں حضور کی محبت تو موجود ہوگی ہی ہوگی، بلال حبشی تو حضور کی محبت میں تڑپتے ہی ہوں گے، ویسے کرنی کا سینہ تو بھرا ہے حضور کے پیار سے، جامی کا سینہ تو سلگ رہا ہے حضور کے پیار سے۔ لیکن میں تمہیں کہانی سناؤں ایک ایسے سینے کی، جب کسی شخص کا دل سخت ہو جائے تو کہہ دیا جاتا ہے یہ پتھر دل ہے، یہ سنگ دل ہے، پتھر دل ہے۔ لیکن آؤ تمہیں ایک پتھر کی کہانی سناؤں۔ پتھر دل، سنگ دل، یہ کسی کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی محبت سینہ سنگ میں بھی موجود ہے، پتھر کے رگ و ریشہ میں بھی محو نفوس ہے۔ مسجد نبوی کے منبر پہ حضور جلوہ فراز ہوتے ہیں، ابھی خطبے کا آغاز نہیں ہوا کہ ایک جانب سے رونے کی آواز آتی ہے، اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کناکت الخلوج، جس طرح کوئی اونٹنی کا بچہ بچھڑ گیا ہو اور وہ اپنے بچے کی یاد میں چیختی ہو، روتی ہو، تو رونے والا اس درد سے روتا ہے۔ اس کی دردناک چیخوں سے سینوں میں کلیجے دہل رہے ہیں، صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، دیکھنے والا دکھائی بھی نہیں دیتا، رونے والا نظر بھی نہیں آتا۔ خیر، کہتے ہیں حتیٰ ارتجت المسجد، مسجد گونج رہی ہے اس کے رونے سے، اور ایسے لگتا تھا جس طرح رونے والے کا کلیجہ پھٹ جائے گا، لیکن دیکھتے ہیں تو دکھائی بھی نہیں دیتا، نظر بھی نہیں آتا۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے، صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ حضور ایک سمت چلے، کھجور کا ایک خشک تنا پڑا تھا، آقا کریم نے جا کے اس کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا، اپنی باہوں میں لے لیا۔ رونے والا بھی نظر آ گیا کہ کون رو رہا ہے، خشک تنا تھا جو حضور کی جدائی میں رو رہا تھا۔ حضور واز کرتے تھے تو یہ تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے واز کرتے تھے۔ آج پہلے دن منبر بن کے آیا تو اس کو ایک سمت رکھ دیا گیا کہ ضرورت نہیں رہی، اور حضور منبر پہ بیٹھے۔ یہ حضور کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر پایا، تو آقا کریم علیہ السلام واز کرنے لگے تو تڑپنے لگا۔ حضور اترے اور جا کے اس کو اپنی آغوش میں سمیٹا۔ جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کی آغوش میں آئے تو اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، تو اس تنے کی یوں ہچکیوں کی آواز آنے لگی، اس کی وہ چیخیں ہچکیوں میں، سسکیوں میں تبدیل ہونے لگی۔ آقا کریم اپنا دست برکت اس تنے پہ پھیرتے رہے اور اس کی چیخیں اور سسکیاں تھمنے لگی، حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گیا۔ آقا کریم اس کو خاموش کروانے کے بعد دوبارہ منبر پہ جب تشریف فرما ہوئے تو صحابہ کی نظروں میں استعجاب تھا، حیرت تھی، سوالات تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کبھی درخت بھی روئے ہیں اور وہ بھی کٹے ہوئے خشک درخت۔ تو صحابہ کی آنکھوں میں یہ سوال دیکھ کر کے حضور نے فرمایا لو لم افعل ہاکذا لہن الی یوم القیامہ، صحابہ اگر میں منبر سے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ تو خشک تنا بھی حضور کی محبت میں، حضور کے پیار میں آنسو بہا رہا ہے اور سسکیاں لے رہا ہے۔ میں نے سنگ دلی کی بات کی تو حضور کا مبارک قدم جب احد پہاڑ پہ آتا ہے تو وہ جھوم اٹھتا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو جب پتھر ہو کے حضور سے پیار کرے، درخت ہو کے حضور سے پیار کرے، جانور حضور سے پیار کرے، وہ جانور جو حضور کے گھر میں رکھا ہوا تھا جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی سند سے روایت کیا ہے، کانا وحشن لآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے اہل خانہ کے پاس ایک چھوٹا سا ممولہ تھا، جب آقا گھر ہوتے تو وہ کسی کونے کھدرے میں بیٹھ کے حضور کو تکتا رہتا، اور جب آقا کریم گھر سے باہر تشریف لے جاتے اس طرح مضطرب ہو جاتا، کبھی دیوار پہ، کبھی چھت پہ، کبھی دروازے پہ، کبھی صحن میں، وہ عجیب بے چینی سے ادھر ادھر گھومتا رہتا
اور جب آقا دوبارہ گھر تشریف لے آتے تو پھر ایک کونے میں بیٹھ کے حضور کو دیکھنے لگ جاتا، اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا۔ تو جانور، درخت، کائنات کا ایک ایک ذرہ، یہ تو کٹے ہوئے درخت کی کہانی تھی۔ آؤ میں ایک ایسے درخت کی کہانی سناؤں جو حضور سے پیار کرتا ہے۔ یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک غزوے سے واپسی تھی کہ راستے میں حضور نے استراحت فرمائی اور میں ہاتھ میں تلوار لیے حضور کے پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دور صحرا میں ایک درخت تھا، اس نے ہلنا نہیں شروع کر دیا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور اپنی شاخوں کے بل چلتا ہوا آ کے میرے برابر کھڑا نہیں ہو جاتا۔ تھوڑی دیر کھڑا رہا اور پھر واپس جا کے جہاں سے وہ نکل کے یہاں آیا تھا وہیں جا کے نصب ہو گیا۔ میرے لیے بڑے اچنبے کی بات تھی، لیکن چونکہ میں اکیلا تھا تو میں کس سے بات کرتا۔ خیر حضور بیدار ہوئے تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد حضور سے جو پہلی بات کی وہ یہی تھی۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، وہ جو سامنے درخت ہے تھوڑی دیر قبل وہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور اپنی جڑوں کے بل، شاخوں کے بل چلتا ہوا یہاں میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس جا کے وہاں نصب ہو گیا۔ حضور نے حیرت کا اظہار نہیں کیا، میں تو سویا تھا، کیا کہانی ہوئی ذرا تفصیل سے سناؤ، نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا ہذہ شجرۃ استاذنت ربھا، فرمایا یہ درخت ہے جس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، میں سلام نہ کر رہا ہوں، اللہ نے اجازت دے دی تھی، یہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو درخت ان کے حضور حاضر ہوں، سلامیاں پیش کریں، پتھروں کے کلیجے حضور کے لیے تڑپیں، خشک تنے یاد میں روئیں، اور پرندے حضور کی محبت کے اندر تڑپ تڑپ کے اپنی عقیدتوں کا اظہار کریں۔ اور کیا اس اونٹ کی کہانی آپ بھول سکتے ہیں جو دیوانہ ہو گیا تھا؟ اور صحابہ نے کہا حضور ہمارا اونٹ دیوانہ ہو گیا، فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اللہ اکبر، جب حضور گئے صحابہ کہتے ہم ڈرے، اونٹ دیوانہ ہو جائے تو بڑا خطرناک ہوتا ہے، لیکن جو ہی اس نے حضور کو دیکھا دوڑ کے آیا۔ ہم خوف زدہ تھے لیکن اس نے آ کے اپنی پیشانی حضور کے قدموں میں رکھ دی اور سجدہ ریز ہو گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر صحابہ نے کہا نحن احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، یہ جانور ہو کے آپ کے سامنے سجدہ ریز ہے تو ہم تو انسان ہیں، سینے میں دل رکھتے ہیں، تو ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ فرمایا میری شریعت نے تعظیم کے سجدے کو بھی منع کر دیا ہے، اور اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ تو درخت سجدہ کریں، جانور سجدہ کریں، شمس و قمر، چاند سورج ستارے، پتھروں کے کلیجے حضور کے لیے تڑپ تڑپ کے آرزویں اور تمنائیں کریں۔ یار جب فطرت کا زمانہ آیا اور سورۃ الضحیٰ کی نزول سے قبل 17 دن، 25 دن یا 40 دن تک وحی بند ہوئی تو آقا کریم تو بے چین ہوئے ہی ہوئے۔ تو جب وحی لے کے جبریل امین حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ جبریل اتنے عرصے بعد آئے ہو تو کیا تم ہم سے اداس نہیں ہو گئے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں تو عبد معمور ہوں، اللہ کے حکم کا پابند ہوں، ورنہ تو میرا جی ہی نہیں لگ رہا تھا۔ اور مولانا حسن رضا نے یہی کہا بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ تو فرشتے تڑپ رہے ہیں، ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ محبوب علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، حضور کے الفت۔ یار باقی تو اللہ کے مخلوق تو حضور سے پیار کرے گی ہی کرے گی، میرا رب رب ہو کے کہتا کہ میں محبوب سے پیار کرتا